حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں اور بھی حدیث ہیں. حق بات سے اناد ہے کے علاوہ کیا خود پسندی اور اپنی بڑائی بیان کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں آپ نے کامنٹس نہیں کرنا ہے کہ یہ متکبر ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے نا. یہ اس بندے نے خود چیک کرنا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آپ نے کسی کو نہیں کہنا کہ تمہاری اس بات سے مجھے تکبر نظر آتا ہے. گوروں میں عام طور پہ وہ اپنے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سے تکبر نہیں سمجھتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرکٹ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، تو ہمیں تو کبھی وام نہیں آتا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کوئی بندہ بات کر دے اسے فوراً کہتے ہیں متکبر. اچھا، اور وہ متکبر بھی کہتے ہیں صرف دوسرے فرقے والے کو. اپنا بابا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس ٹائم کیا کرو؟ لعنت اللہ. ہاں، اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا. وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا. تو وہ بھی تو ہے ہی بالکل بکواس ہے. وہ تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں. فوت شدہ بندے کی چیز اس کے یتیم کو واپس کس طرح کرے حالانکہ وہ چیز بیچ دی ہو؟ چیز بیچ دی ہے تو اس کے ایکویلنٹ رقم ادا کر دیں، اور اس میں یوں کہیں، یعنی اس میں آپ توریہ کر لینا کہ یہ میرے ذمہ آپ کے وہ فوت شدہ بھائی یا والد کا ادھار تھا. ٹھیک ہے، تو یہ زو مانی جملہ ہے، میرے ذمہ ادھار تھا اس کا جو میں نے آپ کو دے دیا، تو بس اتر جائے گا. وہ دینا تو ہے آپ نے. عبادتیں دو ہیں، فرض و نفل. نماز میں سنتیں کیا ہیں اور کیوں ضروری ہیں؟ ضروری تو کوئی نہیں ہے لیکن پڑھیں. ابو داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کی نفلی عبادت تولو اور فرضوں کے ایکویلنٹ کاؤنٹ کر لو. تو نفلی باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. باقی یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نمازیں دو ہی ہیں، فرض اور نفل. فرض نمازیں 5 ہیں جن کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. وطر بھی سنت ہے. ترمذی میں دارمی میں حدیث ہے کہ وطر سنت ہے، مولا علی نے فرمایا، لیکن اسے مت چھوڑو. یعنی یہ تاکیدی سنت ہے. نبی الاسلام نے سفر میں بھی سنتیں پڑھی ہیں، فجر کی 2 اور وطر عشاء کے، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے. یہ نفل ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم میں، حدیث میں نہیں آئی ہے. 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4. ہائے تسی کہندے ہو زہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو. حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ. تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور وہ 12 رکعتیں پھر یہی گنوائی امہات المومنین نے، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. پھر وہ مشہور حدیث بخاری مسلم جو آج ہم نے بچے کو رٹا دی ہے. ایک پینڈو عربی شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور نبی الاسلام سے کہتا ہے میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. 2 طرق ہیں بخاری مسلم میں، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں جمع کر کے بتا دیتا ہوں. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد فرض نماز قائم رکھو، فرض زکوٰۃ دو اور فرض روزے. حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا. تو آپ نے عقیدے کے بعد یہ 3 باتیں ساتھ، یعنی ٹوٹل 4 ارشاد فرمائی. تو اور دوسرے طریقے کے اندر آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہاں اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی زکوٰۃ دینا چاہو تو تمہاری مرضی، ہاں تم نفلی روزے رکھنا چاہو تو تمہاری مرضی.
تو واپسی پہ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے. کسی نے کوئی کامیاب شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. اس میں واضح ہے کہ فرض مگر یہ کے ساتھ نفل پڑھ لو. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا ہے. ان کا یا رسول اللہ جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا. تو حضور نے تو نہیں کہا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول ہوتی. اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور پھر میں نے اس پہ پھکا دیا ان کو. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ جو مسلم شریف میں آیا, اگر کوئی یہ روزے نہ رکھے تو اس کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نفلی زکوٰۃ اور خیرات نہ کرے اس کی وہ فرض 2.5% زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی؟ تو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ دیا کہ جو یہ 12 سنتیں موقع نہیں پڑتا اس کے وہ فرض بھی قبول نہیں ہوتے؟ جھوٹے ہو. جی تراویح نہ پڑھو تو روزے ہی نہیں ہوتا. اللہ تو بندو, تراویح تو خود ایک کمزور سے دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے. سنت نماز, نفلی نماز. حضور نے صحابہ کو ڈانٹ دیا کہ گھروں میں پڑھو, بخاری مسلم میں آیا, کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے. ایک جس ترغیب دلانے کے لیے ایک چیز تھی, اسے پکڑ کے روزوں سے بڑھا دیا. ٹھیک ہے, یہ خدمات ہیں جی بزرگان دین کی. آپ سے ایک سوال ہے کہ بزرگان دین کے متعلق کہانیاں کس سے گھڑے ہوتے ہیں؟ ان بزرگان دین نے تو نہیں گھڑے. وہ جا کے ان کو بتاؤ جو چھاپ رہے ہیں, میرا کیا لینا دینا. نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت امام قرات نہیں کرتا ہے جی, کرنی چاہیے. وہ آہستہ آواز میں کر رہا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوتی. جتنی بھی ہو جائے تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں, نیو فاتحہ خلف الامام. سورہ یوسف میں چاند ستارے والے خواب کی تعبیر میں سارے سجدے میں گر گئے اور سجدہ حضرت یوسف کو ہوا, اللہ کو نہیں ہوا تھا. ہاں جی, تو سجدہ تعظیمی تو اگلی امتوں میں جائز تھا نا, اس امت میں ہی حرام ہوا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. بلکہ ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے بھی حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہیرا شہر ہے کوفے کے پاس, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا, اتنی صحابہ کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ ہو سکتا, جو آج تک مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیم کا, رہ گیا عبادت کا سجدہ, وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوا. حضرت جبرائیل نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ عبادت کا نہیں تھا, وہ تعظیم کا تھا, ٹو باؤ ڈاؤن.